انسانوں کے نام افزار ریحان۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ مذہبی یا ہیومن رائٹس ایشو۔ ٹرانسجینڈر ایکٹ مئی 2018 میں سوائے 3 افراد کے پوری قومی اسمبلی نے متفقہ طور پر پاس کیا۔ ہماری قوم میں کم ہی ایسے مواقع آئے ہیں جب اس نوع کا اتفاق رہ ہوا ہو، ورنہ بالعموم افتراق و انتشار ہی ہماری قسمت میں لکھ دیا گیا ہے۔ خوش قسمتی سے اگر پارلیمنٹ کسی ایشو پر یکسو یا متفق علیہ ہوئی تھی تو پارلیمنٹ کے باہر غیر منتخب مذہبی فرقوں نے یہ سوچا کہ اس قوم میں کسی بھی ایشو پر افتراق کی بجائے اتفاق و اتحاد کیوں ہو۔ اگر پارلیمنٹ ایسے کر رہی ہے تو ہم کیوں نہ اسٹریٹ پار کے زور سے اسے تحت نیست کر دیں اور اپنی طاقت منوائیں۔ ٹرانسجینڈر پرسنز پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ 2018 کے تمام 21 پوائنٹ پڑھتے چلے جائیں، سوائے ایک مظلوم اور دھتکارے ہوئے طبقے کو تحفظ دینے کے کہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے جس سے بنیاد بنا کر چائے کی پیالی میں طوفان اٹھایا جائے۔ پورے ایکٹ میں میل کی میل سے شادی کے حوالے سے کہیں کوئی ایک لفظ بھی موجود نہیں ہے۔ یہ قانون ٹرانسجینڈر افراد کو قانونی شناخت فراہم کرنے کے علاوہ ان کے ساتھ روا رکھے گئے امتیازی سلوک اور ہراساں کیے جانے کے خلاف ایک نوع کا تحفظ فراہم کرتا ہے۔ ہر حکومت کو بھی کچھ ذمہ داریوں کے حوالے سے پابند کرتا ہے، مثلاً سرکاری دستاویزات، شناختی کارڈ، ڈرائیونگ لائسنس یا پاسپورٹ وغیرہ میں تھرڈ چوائس، جیلوں یا حوالات میں مخصوص مقامات، پروٹیکشن سینٹرز، لوکل گورنمنٹ کی فلاحی ذمہ داری یا بھیک منگوانے میں رکاوٹ وغیرہ۔ اسی طرح ایجوکیشن یا وراثت کے حصول کا حق، ملازمت کا حق، ووٹ اور پبلک اجماع کا حق، صحت اور پراپرٹی اور دیگر اسی نوع کے بنیادی حقوق۔ دیکھا جائے تو یہ تمام وہ رسمی حقوق ہیں جو ہمارے آئین کے مطابق مملکت کے عام شہریوں کو بلا امتیاز حاصل ہیں، لیکن یہ ہمارے سماج کا ایسا دکھی طبقہ ہے جسے پیدائش سے لے کر مرنے تک مختلف نوع منافرتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے اس ایکٹ کی ضرورت قابل فہم ہے، یعنی بنیادی طور پر یہ کوئی مذہبی ایشو نہیں بلکہ اول و آخر ایک پسے ہوئے طبقے کو انسانی حقوق دلانے کی کاوش ہے۔ شق 2 کے مطابق ایشو ٹرانسجینڈر کی تشریح کا بنایا جا رہا ہے۔ جس طرح ٹرانسجینڈر کا مطلب ہے جنس کی تبدیلی، اسی طرح انٹرسیکس جینڈر پیدائشی طور پر وہ بچہ ہوتا ہے جو میل ہو نہ فیمیل، بلکہ پیدائش کے وقت اس کے غیر واضح جنسی پہچان سے اسے مخنث یا ہجڑا قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن بڑے ہونے پر اس کی جسمانی ساخت میں کچھ تبدیلیاں آتی ہیں تو اس کے کروموسومز کی مطابقت میں ابنارملٹی کے جھکاؤ کا تعین کیا جا سکتا ہے۔ جہاں تک ٹرانسجینڈر افراد کا معاملہ ہے، یہ بظاہر بایولوجیکلی ایک مرد یا ایک عورت کی طرح ہی ہوتے ہیں، البتہ ان کے میلانات یا جنسی رجحانات مختلف نوع ہو سکتے ہیں۔ یہ بایو سیکسل بھی ہو سکتے ہیں، گے اور لیسبن بھی۔ زیادہ تر کیسز میں میڈیکل ٹیسٹ کے ذریعے ان کے جنسی میلان یا رجحان کا تعین نہیں کیا جا سکتا۔ مثال کے طور پر ایک مرد نظر آنے والے شخص کا اگر میڈیکل کیا جائے تو وہ ایک مرد ہی ثابت ہوگا، لیکن اس کے اندرونی احساسات عورت والے ہوں گے جو اسے عورت کی طرف نہیں مرد کی طرف راغب کریں گے۔ یا مثال کے طور پر کسی حادثے یا بیماری میں اس کے میل آرگن کٹ گئے ہیں یا نکارہ ہو گئے ہیں، یا جس طرح ہمارے دیہات میں جانوروں کو خصی بنا دیا جاتا ہے جس سے وہ جنسی عمل کے قابل نہیں رہتے، لیکن ایسی صورت میں بھی ان کے اندرونی رجحانات میل والے ہی رہیں گے۔ میل آرگنز نکارہ ہونے کے باوجود ان کی کشش فی میل میں رہے گی، حالانکہ وہ میل کا رول کر نہیں سکتے۔ یا ایک عورت ہے، میڈیکل ٹیسٹ میں بھی وہ عورت ہی ثابت ہوتی ہے، مگر اس کے اندرونی میلانات فطری و جبلی ہارمونز کی بدولت مردوں والے ہیں۔ بظاہر عورت ہوتے ہوئے بھی اس کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ مردوں میں کشش محسوس کرے۔ کسی کی کیا مجال ہے کہ وہ مدارس کے ماحول کا پوسٹ مارٹم کرے، لیکن مسئلہ انسانی تخلیق میں کجی یا کوتاہی کا ہے جو کسی انسان کی جبلت میں پیوست ہے۔ کیا اس پیدائشی محرومی کی سزا تاحیات اسے ملنی چاہیے جس میں اس کا بال برابر قصور نہیں ہے، کامل مرد اور کامل عورت کی طرح؟ کیا یہ اس بدقسمت کا بنیادی انسانی حق نہیں ہے کہ وہ اپنی جبلت، جنسی و صنفی رجحان و میلان کی مطابقت میں نادرہ کے دفتر جائے اور اپنا اندراج خواجہ سرا کے خانے میں کروائے؟ یہاں پورے ٹرانسجینڈر ایکٹ میں کہاں میرج کا کوئی ذکر ہے؟ یہ کون سا نشان امتیاز ہے جو اس غریب نے خود کو خواجہ سرا لکھوا کر حاصل کر لینا ہے؟ اپنی خوشی یا مرضی سے جینا ہر انسان کا بنیادی فطری حق ہے۔ خدا کے بندو، سوسائٹی کے ٹھکرائے ہوئے بیماری و محرومی کے شکار ان بد نصیب انسانوں کا یوں تمسخر نہ اڑاؤ، انہیں اسلامی اور غیر اسلامی کے روڑے اور پتھر نہ مارو۔ اگر ان دکھی لوگوں سے ہمدردی نہیں کر سکتے ہو تو یوں نشانہ تضحیک بناتے ہوئے انہیں ہرٹ بھی نہ کرو۔ یا محترم صاحبان کی خدمت میں
سوال ہے کہ اگر کوئی شخص بظاہر جبے امامے اور داڑھی کے ساتھ مساجد میں نمازیں پڑھ رہا ہو مگر وہ ملحد ہو یا اس کے سینے میں ایمان کی رتی نہ ہو تو محض ظاہری حلیے کی بنیاد پر تم اس کے صاحب ایمان ہونے کی قسم کھاؤ گے یا اسے منافق تسلیم کرتے ہوئے چاہو گے کہ وہ اس ظاہری دینی ریاکاری کی بجائے واپس اپنی قوم الکافرین میں چلا جائے؟ لازم تو نہیں جو بظاہر جیسا دکھتا ہے حقیقت میں بھی ویسا ہی ہو۔ اگر کوئی شخص بظاہر عورت ہے لیکن اندرونی رجحان و ملان میں جبلی طور پر مردانہ کروموسومز کا حامل ہے اور مردوں جیسے کپڑے بھی پہننا پسند کرتا ہے، تو تم کیوں جبری طور پر اسے مجبور کرنے پر مصر ہو کہ نہیں تم جعلی طور پر اپنے ظاہر کی مطابقت میں عورتوں کی طرح بن کر رہو؟ اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ کوئی حقیقت میں مرد ہے اور اس کا اندرونی رجحان بھی مردوں والا ہے لیکن وہ دھوکہ دیتے ہوئے عورت بنا ہوا ہے، تو ذرا ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ کسی بھی مرد کے لیے عورت کا روپ دھارنا کون سی فخر کی بات ہے یا یہ کون سا کریڈٹ ہے؟ رہ گیا خدائی فیصلے پر ناخوش ہونے کا سوال۔ آپ کی داڑھی اگر سفید ہو جاتی ہے تو اس خدائی فیصلے کو قبول کرنے کی بجائے اسے کیوں رنگتے ہو؟ تمہاری آنکھوں میں خدائی فیصلے کے مطابق موتیا اتر آتا ہے تو اسے قبول کرنے کی بجائے آپریشن کیوں کرواتے ہو؟ اس دنیا میں سینکڑوں ایشوز ہیں، انسانوں کے کس قدر غم اور دکھ ہیں، لوگ بھوکوں اور بیماریوں سے مر رہے ہیں، آپ اپنی سیاست کسی اور مسئلے میں چمکاؤ۔ ٹرانسجینڈر کو اگر ایک معمولی نوعیت کا رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن مل رہا ہے تو یہ اس کی زندگی یا بنیادی انسانی حق کا ایشو ہے۔ آپ کی نکسیر کیوں پھوٹ رہی ہے؟ دوسروں کی راہوں میں کانٹے بچھانے کی بجائے جائیں اور اپنا کام کریں۔ نظریاتی کونسل پروپیگنڈے کے ذریعے اثر یو ٹرن نہ لے۔ فیڈرل شریعت کورٹ کا حق نہیں ہے کہ وہ منتخب پارلیمنٹ کے بالمقابل کھڑی ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ یہ دونوں لا حاصل ادارے ختم ہونے چاہیے۔ اگر ان کی آراء یا فیصلوں میں وزن ہے تو حکومت کرے سود کا خاتمہ، جو کہ ناممکن ہے۔ لہٰذا ان معترضین کا سارا نزلہ سیلاب کی طرح ٹرانسجینڈر جیسے کمزور طبقات پر گرتا ہے۔